جی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں حمید والا انڈس روڈ سے۔ قاتل روڈ کی وار جاری سیالکوٹ سے آنے والی ایک اور مسافر بس کو حادثہ۔ پھر سے ہمارے علاقے کے مزدور حادثے کا شکار ہو رہے ہیں۔ ٹرک اور بس کی ٹکر، درجن سے زائد افراد زخمی۔ ایک خاتون جو ٹانگیں باہر نکال کے سوئی ہوئی تھی اس کی ٹانگیں کٹ گئیں۔ 3 افراد شدید زخمی۔ ریسکیو 1122 کی بروقت امدادی کارروائی۔ یہ خبر شامل کرتے ہیں ترنامت پناہ سے۔ علاقے کی ترقی اور خوشحالی میری اولین ترجیح ہے۔ زمیندار اور کاروباری طبقہ غریب لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کی فضا قائم کریں۔ ان خیالات کا اظہار مخدوم سید مبین عالم MNA نے بستی مترا موضع شہباز پور شرکی میں ایک سیاسی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تعلیمی شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیہاتی علاقوں میں سکول بنائے جائیں گے اور سڑکیں بنائی جائیں گی۔ اس سیاسی اجتماع میں مخدوم سید احمد علم انور، مخدوم سید عبد القادر، حافظ شبیر احمد نمبردار، جاں محمد آصف ڈایا، غلام یاسین وینس، یونس خان عباسی، سابق چیئرمین یونین کونسل ترنمت پناہ رسول بشک ملا، سابق کونسلر جام سجاد احمد ڈایا، شاہد خان گوپانگ، سرائیکی زبان کے معروف شاعر حاجی مصطفیٰ عزیز، پریس کلب نور والا کے صدر افضل ذیشان کے علاوہ علاقہ کی سیاسی و سماجی معروف شخصیات نے بھی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے چنی گوڑ سے، جہاں پر با اثر قبضہ مافیا سرکاری ملازم وابڈہ سکارب و نمبردار ملک سعید احمد ریڈ سے اہل اسلام قبرستان چک نمبر 154 NP میں 90 لاکھ روپے مالیت کا 36 کنال رقبہ پولیس کی بھاری نفری نے واگزار کرا کر کاشت فساد طرف کر دی۔ تفصیل کے مطابق چنی گوڑ چک نمبر 154 NP میں محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق 1927-1928 سے اہل اسلام قبرستان کے نام تقریباً 116 کنال اور کچھ مرلے انتقال ہے، مگر عرصہ دراز سے ملک سعید احمد ریڈ ناجائز قبضہ کر کے فصلات کاشت کر رہا ہے۔ محکمہ مال کے نائب تحصیلدار شیخ محمد سراج تبسم، گرد آور رانا محمد طارق و حلقہ پٹوائی عبد الرحمان لنگا نے کہا کہ قبضہ مافیا سعید احمد ریڈ نے سول کورٹ سے اپنے آپ کو متولی، مجاور اور نمبردار بن کر اسٹے آرڈر لیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے محکمے نے کوئی کارروائی نہیں کی، جبکہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بااثر قبضہ مافیا سعید احمد ریڈ کی وجہ سے سخت پریشان اور مشکلات کا شکار تھے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ قبرستان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اہل علاقہ نے ملک غلام حسن ریڈ کو دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ اسے سلام پیش کرتے ہیں کہ نہ ڈرا نہ بکا اور نہ ہی اس سے ڈرا، جھوٹی FIR کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کی انتھک محنت سے آج قبرستان کا رقبہ واگزار ہوا ہے۔ فیلڈ عملہ نے قبرستان کا قبضہ شدہ مکمل رقبہ پر گھاس اور کپاس کو طرف کرا کر قبضہ ختم کرا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قبرستان کا رقبہ ہے، اس پر نہ تو نمبردار، نہ مجاور، نہ متولی اور نہ کوئی شخص قبضہ کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب پریس والے بھائیوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ 3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور ایک آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ ہماری ریکویسٹ کو جو بٹگرام کے علماء اور جو باقی طبقے ہیں اس تک پہنچائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بٹگرام میں کچھ دنوں سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ہو رہی تھی۔ آئے دوسرے چوتھے دن ہمارے پاس یہ اطلاع ملتی تھی کہ یہ موٹر سائیکل چوری ہو گئے۔ اس پہ میں نے ایک ٹیم بنائی ہے DSP اور انگزیب خان کی نگرانی میں۔ SHO بٹگرام امتیاز شاہ خان اور اس کے ساتھ فرید خان SI نے مل کے ایک گینگ پکڑا ہے، جس میں 2 ملزمان ہیں۔ ایک کا نام ہے بخت منیر ولد دل محمود سکنہ بٹگرام اور دوسرا ہے سلیم خان سکنہ گلی باغ بٹگرام۔ یہ 2 ملزمان ہیں۔ ان سے یہ 2 موٹر سائیکل ہیں۔ ایک موٹر سائیکل مکمل حالت میں ریکور ہوا ہے اور دوسرا موٹر سائیکل انہوں نے چوری کر کے اس کے پارٹس علیحدہ کر دیے تھے۔ SHO امتیاز شاہ نے ان کے گھر میں جا کے بوری میں بند کیے ہوئے یہ موٹر سائیکل کے سارے پرزے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں یہ سارے برآمد کیے ہیں، اور اس دونوں مدعیوں نے SHO کی اس کارروائی پہ بڑے اطمینان کا اظہار کیا۔
दूसरा मुकदमा हमारे पास थाना शमलई में 2 कत्ल हो गए थे, 2 औरतें कत्ल हुई थी। पहला मुकदमा था 28 तारीख को, 28 जुलाई को मुलजम बख्तियार मोहम्मद ने अपनी बीवी अलफजान को गैरत के नाम पे कत्ल किया था। ये 28 तारीख का वकूआ है। इस पे SHO शमलई इंस्पेक्टर निसार खान और उनके साथ OII फजल रहीम खान साथ मिल के औरंगज़ेब खान की क़यादत में ये छापाजनी करते रहे हैं। और आज शाम को ये जो रात गुजरी है, इन्होंने बड़ी हिम्मत से उस जो ऑनर किलिंग का मेन मुलज़म था बख्तियार मोहम्मद को गिरफ़्तार कर लिया। और आपको ये भी बता दूं कि उसने जो 12 बोर से अपनी बीवी को कत्ल किया था, वो भी उम्मीद है कि आज इसकी निशानदेही पे निसार खान SHO को उसने बता दी है। उम्मीद है कि इसके बाद निशानदेही की वो भी रिकवर हो जाएगी। तीसरा कत्ल हमारे पास हुआ था 26 तारीख को गंबट सेरी में। वहाँ पर भी एक औरत कत्ल हुई थी। उसमें 3 मुलज़म थे, अनवर ज़ेब, अशरफ और ज़ुबैर। DSP साहब औरंगज़ेब खान की निगरानी में ये टीम 2 दिन उधर इलाके में रही है और इन तीनों मुलज़मानों को SHO शमलई निसार खान ने गिरफ़्तार कर लिया है। और ये हमारी एक चोरी के मुकदमा था, 2 कत्ल के मुकदमे थे। तीसरे मुकदमे में चूँकि आजकल मकई का सीज़न है, थाना कुजाबांडा में बकरी चोरों का जो था, कल शाम को सतार खान ने 2 बकरी चोर गिरफ़्तार किए हैं और उनसे 2 चोरी की बकरियां भी बरामद की हैं। और जिसकी बकरियां चोरी हुई थी उसने निशानदेही भी की है और सतार खान का शुक्रिया भी अदा किया है कि ये मेरी बकरियां थी और उनके हवाले कर दी हैं, मगर वो भी वहाँ पे मुलजमान बटग्राम थाने की औलाद में। आखिर में आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बटग्राम के प्रेस और बटग्राम के उलमा और बटग्राम की जनरल पब्लिक से मेरी दरख्वास्त है कि जो ऑनर किलिंग हो रही है और ये शक की बुनियाद पे जो हो रहे हैं, तो इसको रोका जाए और इसको डिस्करेज किया जाए। औरत ख्वाह वो बीवी हो, ख्वाह वो बहन हो, वो उसका एक बहुत बड़ा इस्लाम में मुकाम है। और मामूली बातों पे, मामूली शक पे, मामूली मोबाइल की कॉल पे, खामखा एक शक पे, वहम पे और मामूली तू तकरार से औरत को कत्ल करना, मैं समझता हूँ कि पूरी इंसानियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है। आप भाइयों से मेरी ये इल्तमास है और हम मजहबी हलकों से भी हम जो उनके पास भी जाएंगे और उनके साथ में एक मीटिंग भी करूँगा कि ये ऑनर किलिंग जो है ये बहुत कम है बटग्राम में, मगर फिर भी कभी कभार जो वक़ूआ हो जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये भी ना हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और इसमें मैं ये इजाफा करूँ कि जिस तरह अभी DPO साहब ने रिक्वेस्ट की, तो ये लोग ये जब काम करते हैं तो आप अपने आप को इस्लाम के बहुत बड़े दाई कहते हैं। तो कुरान ने उसका तरीका बता दिया। अल्लाह न करे अगर किसी की बीवी इस तरह की बदचलनी का शिकार हो, तो कुरान ने उसका बेहतरीन तरीका बता दिया कि उसका इलादा कर सकता है, उसको तलाक दे सकते हैं। वो कुरान को अमल करें तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल है मेरा, कुछ अर्से पहले फायरिंग में जो है ना काफ़ी जो है ना उस पर वो हुआ था ना, लेकिन आजकल जो है ना फिर कुछ फायरिंग जगह जगह पे शुरू हुआ है। उस दिन मेरा ख्याल से नौशहरा में भी एक वाक़या हुआ है, एक बंदा को गोली लगी है, हवाई फायरिंग जी। तो ये भी आपके नोटिस में है? ये आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। हवाई फायरिंग को मैंने तमाम DSP साहबान को और SHOs को बताया है, एक चैलेंज समझ के हमने कबूल किया है कि जो ईद गुजरी है, छोटी ईद भी और बड़ी ईद भी, मगर उसमें भी आपने देखा काफ़ी हद तक काम हुआ है। जिन एरियो में ये हो रही है उस पर भी हम दोबारा आपके कहने के बाद सख्ती से अमल करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये एक सवाल है सर आपने बताई जो मर्डर्स के जो मुलजिमान हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। ईद से चंद दिन पहले सर एक वक़ूआ हुआ था ताना चांजल की हदूद में, एक पूरी बंद लाश मिली थी सर। फिर उसको जो लाश थी उसको दफनाया भी गया है, तो उसका कुछ पता चल सका है, यानी मुलजिमान पकड़े? बड़ा अच्छी बात की है और उसमें मैं समझता हूँ कि SHO चांजल अमजद खान और DSP साहब ने बड़ा काम किया है।
ہمیں بوری بند لاش ملی تھی اور جب اس کا پوسٹ مارٹم کرایا اورنگزیب خان نے ڈی ایس پی صاحب نے تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ کوئی 10-11 دن پہلے کی ہے. ڈیڈ باڈی کی شناخت نہیں ہو رہی تھی. اس کو ہم نے امانتاً اس کے پورے نکال کے اس کو فوٹوگرافی کر کے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ دفنا دی. تیسرے دن بعد بنا الائی کے لوگ آ گئے, انہوں نے شناخت کر لی, انہوں نے کہا یہ ہمارا بھائی ہے اور یہ اس طرح ہوا. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا بھائی آج سے 14 دن پہلے نیاز نام کے ایک ملزم ہے, نیاز, اس کے پاس آ کے اس نے رات گزاری ہے. نیاز شملئی تھانے کے دودھ میں رہتا ہے اور اس نے نیاز نے اس کو مارا ہے اور اس کے بعد نیاز جو ہے وہ گھر سے غائب ہوا. جو ہی ہمیں اس کا پتہ چلا اورنگزیب خان اور نثار خان ایلیٹ کی نفری کو لے کے فوراً نیاز کے گھر گئے تو نیاز اس وقت وہاں سے بھاگ گیا تھا. گھر اس کا بند ہے, بھائیوں سے وہ لا تعلق ہے. آپ نے اچھی بات کی ہے, مقدمہ ہم نے ٹریس کر لیا ہے. جو ہی نیاز کو گرفتار کریں گے آپ بھائیوں کو دوبارہ تکلیف دیں گے اور اس سے اور بھی جو انکشافات ہیں نیاز کے متعلق وہ بھی انشاءاللہ. سر اس طرح جسول گاؤں سے کچھ عرصہ پہلے ایک گاڑی چوری ہوئی تھی, اس طرح 1-2 جگہوں اور سے بھی ہوئی ہے, اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا تھا, اس کی کیا وجہ؟ بالکل, گاڑیوں میں ہم نے 4 گاڑیاں ریکور کی ہیں. ایک مظفر آباد سے چوری ہے کہ یہاں پہ آئی تھی, ایک ایبٹ آباد سے چوری ہو کے آئی تھی, ایک ویلیے سے آئی تھی اور چوتھی بشام سے. مگر افسوس یہ والی آپ بات ہے کہ جسول والی گاڑی ہم ٹریس نہیں کر سکے. اس پہ ایس پی صاحب انویسٹیگیشن نذیر خان نے اپنی تفتیشی ٹیم کو اسپیشل ٹاسک دیا ہوا ہے, مگر وہ مقدمہ ابھی تک ہمارے پاس اس میں کوئی اتنی کمی پہلے دن سے اس میں ہر کام ہوا. جی فنسنگ بھی ہوئی, اس میں ایک ملزم جیل کو بھی بھیجا. جو یہاں کے آن ریکارڈ جو کا ڈرفٹر تھے وہ تمام اس میں بندے انٹروگیٹ کیے گئے, ایک بلکہ جیل کو بھی گیا, ان سے نہیں نکلی. تو اس گاڑی کے لیے ہم نے پشاور تمام جتنے بھی ٹول پلازے ان کے کیمرہ جات, یعنی کوئی ایسی چیز انٹر نہیں چھوڑی کہ جس کو ہم نہ کریں. تو ابھی بھی تفتیش جاری ہے انشاءاللہ. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گینگیں پوری بین صوبائی ہوتی ہیں تو ان کے صوبائی لیول پہ کام کرنا پڑتا ہے. اگر لوکل یہاں ہی ملزم بیٹھے ہوتے تو ابھی تک یہ ریکور ہو جاتا. تو انشاءاللہ یہ تمام ٹیموں سے باقی ضلعوں کی جو ان سے لائن میں اور ہو جائیں. نامی ایک جگہ ہے وہاں پہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ چوری ہے, اس سے کوائل وغیرہ جو ہے وہ چوری لگے گئے. جی بالکل, مجھے صبح وقت بھی آیا تھا, ان سے بھی پتہ چلا ہے کہ رات کو ٹرانسفارمر سے تاریں نکال لی گئی ہیں. ایس ایچ او کزبانڈا نے ان کی ایف آئی آر دے دی ہے, پرچہ ان کو ہو گیا ہے. ایس ایچ او صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈی ایس پی صاحب بھی ہیں. اس پریس کانفرنس سے فارغ ہو کے یہ سیدھا اسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی اس کو بے نقاب کریں گے. ہاں ایک اور چیز آپ نے یہ بات چھیڑ دی ہے, ہری پور میں اور اویلیہ میں یہ وقوع زیادہ ہو رہے تھے ٹرانسفارمر کی چوری کے. ادھر سے ہم نے گینگ بھی ٹریس کی, کچھ ریٹائر واپٹا والے ملازم بھی تھے, کچھ اور ادھر کے چور چکار بھی تھے جو یہ کام کرتے تھے. آخر میں باقی گشتیں بھی شروع کی, ملزم بھی گرفتار کیے اور باقی کاموں کے ساتھ ایک کام یہ بھی کیا کہ جو ٹرانسفارمر دور دراز ہیں, ویرانوں میں ہیں, آبادی سے ہٹ کے ہیں, تو ان کو ہم ویلڈ کرا لیتے تھے, ٹرانسفارمر کو ساتھ ویلڈ کرا لیتے تھے. یہ کام ہم نے کیا ہے, ہری پور میں بھی کیا ہے, ویلیہ میں بھی کیا ہے, پھر تاکہ اس کو چور آسانی سے نیچے پھینک نہ سکے اور کلٹی نہ کر سکے. بہرحال اس کو ہم یہ ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں, چیلنج سمجھ کے کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اوکے سر, شکریہ. آئے ابھی آپ. پنجاب سیکریٹریٹ بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے عوام کو ڈور سٹیپ پہ ان کی سروسز پرووائڈ کی جائیں. لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ساؤتھ پنجاب میں باقی ڈپارٹمنٹس کی طرح اسٹیبلش ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکورٹی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ آفس سے نکلے اور فیلڈ میں ایک جگہ پہ جائے. اس کے ثمرات یہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بننے کے بعد میں ہر ڈسٹرکٹ میں خود پرسنلی جا کے تحصیل لیول تک جا کے میٹنگز کر رہا ہوں. ریو میٹنگز کی ہم نے میونسپل سروسز کے حوالے سے, تو خانپور بھی اسی حوالے سے. جہاں تک ہمارے لوکل گورنمنٹ کے فنکشنز کی بات ہے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ وہ واحد محکمہ ہے جو شہر کے تمام معاملات کو ڈیل کرتا ہے. وہ صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو, وہ پانی کی سپلائی کا معاملہ ہو, سینیٹیشن ہو,
اور اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس ہے، روڈز کا سسٹم ہے، سیوریج کا معاملہ ہے. تو ہر معاملے میں اگر انتظامی معاملات ہیں تو وہ صرف اور صرف لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہماری جو لوکل گورنمنٹ سے وہ دیکھتی ہے. تو پہلی پرائرٹی ہماری یہ ہے کہ شہروں کو صاف ستھرا کیا جائے. سویپنگ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ شہر صاف ستھرے نظر آئیں، کوڑے کے ڈھیر کوڑوں سے فری. کل بھی ہم نے میٹنگ کی تو ابھی ہم ایک کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں، کوڑا فری جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب، جنوبی پنجاب جو ہے نا اس کو بالکل گاربیج فری بنا دیا جائے. تو اس سلسلے میں آلریڈی ایک کمپین ہم نے چلائی ہوئی ہے. اسی طرح دوسرا جو ہماری واٹر سپلائی اسکیمز ہیں، جہاں جہاں پہ پانی کا کوئی ایشو ہے یا پرانی سیوریج لائنز چوک ہو چکی ہے، کل اس حوالے سے ورلڈ بینک کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ کی. اور اسی طرح ہماری میونسپل سروسز ڈیولپمنٹ ایک کمپنی ہے، انہوں نے آلریڈی کچھ سٹیز کو، ساؤتھ پنجاب کے 7 سٹیز کو اپنی میونسپل سروسز میں جس کو فنڈنگ کرتے ہیں وہ شامل کیا ہوا ہے. تو میں نے کل ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اس میں میں نے ان کو یہی کہا کہ ہم کم از کم ساؤتھ پنجاب کے 10-12 سٹیز اور اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو ہوپ فلی اس پہ انشاءاللہ کام جو ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں سٹارٹ ہو جائے گا. وہ چونکہ اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے اپروول دینی ہوتی ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک کلیننس کی بات ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہے، تو ہماری سالڈ ویسٹ کمپنی بھالپور میں بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کمپنی کے دائرۂ کار کو تمام بھالپور ڈویژن تک بڑھا دیں. اس میں جو سی او کمپنی ہے، کل انہوں نے ڈیٹیل ایک پریزنٹیشن دی ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اس پہ ہم بہت جلد ایک سمری انیشیٹ کریں گے. تو وہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی جو میونسپل سروسز ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی ہے وہ ہمیں سپورٹ بھی کرے، وہ سپورٹ کر بھی رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بننے کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بہتری بھی آئے گی. تو اب سیکریٹری کے لیے یہ آسان ہے، بلکہ مصروفیت جتنی بھی ہو لیکن آسان ہے کہ وہ نکلے. اور میں اب زیادہ ٹائم فیلڈ میں گزار رہا ہوں، ہر شہر میں جا رہا ہوں اور جہاں جہاں ایشوز ہیں، کمپلینٹ ہیں. اگر آپ اسپیسیفکلی خانپور کی بات کریں تو خانپور میں اگر کوئی ایشوز ہیں تو آپ کائنڈلی مجھے بتائیے. آن پرائرٹی وی ول ریزالو دا ایشوز. کمپلینٹ سسٹم ابھی ہم بنانے جا رہے ہیں. کل مجھے ایک سافٹ ویئر بنا کے دیے کمپنی نے. تو ہم سافٹ ویئر ایسا ہوگا کہ واٹس ایپ کے ذریعے کمپلینٹ آپ یہاں سے بھیجیں گے اور وہ واٹس ایپ سسٹم میں آئے گی اور وہ سسٹم رسپونڈ کرے گا اور ہم اس پہ کوئکلی ایکشن لیں گے اور آپ کو واٹس ایپ پہ ہی اس کا جواب آ جائے گا. تو یہ وہ سافٹ ویئر ہم نے کچھ ڈیوائز کر لیا ہے. مزید نیکسٹ ودن 1 or 2 weeks وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا. تو جو صحیح کانسیپٹ ہے کہ ایٹ دا ڈور آف گراس روٹ لیول، ایٹ دا ڈور آف پبلک جو سروس ڈلیوری ہے وہ انشاءاللہ انشور ہوگی. تو آپ کا کوئی اس حوالے سے سوال و جواب ہیں وہ آپ ضرور پوچھیں. یہ کس حوالے سے؟ صاف پانی کی مہیا کرنے کے ورلڈ بینک کے حوالے سے جو ہوئی ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آلریڈی خانے وال ہے، اس کے علاوہ برے والا ہے اور ادھر ہمارا لیا سائڈ پہ کچھ ہے. تو ساؤتھ ٹوٹل تو یہ 16 ڈسٹرکٹس ہیں، 16 سٹیز ہیں، ناٹ ڈسٹرکٹس. اس میں تحصیلز بھی ہیں، اس میں بھاول نگر بھی تحصیل اس میں شامل ہے، سٹیز شامل ہیں. تو یہ ٹوٹل اس وقت 16 سٹیز ان کے پیرامیٹر پہ چل رہے ہیں. لیکن اب ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. کل میں نے اس لیے ان کو بلایا بھی تھا. تو وہ ورک اس پہ کریں گے انشاءاللہ. ہوپ فلی اگر ہمیں وہ کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میونسپل سروسز میں آپ کا روڈ نیٹ ورک بھی آتا ہے، آپ کی سیوریج لائن بھی آتی ہے، آپ کی واٹر سپلائی بھی آتی ہے. تو یہ ایک کمپریہنسو ان کی اپروچ ہے جس کے تحت تمام میونسپل سروسز کو وہ ٹچ کرتے ہیں.